اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہود علیہ السلام۔ اس طرح قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائیو، مجھ میں حماقت کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، تمہیں خدا کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار اور خیر خواہ ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم، تمہارے پاس خدا کی طرف سے ایک معجزہ اونٹنی ہے تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا اور نہ عذاب علیم تمہیں پکڑے گا۔ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تیار و تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچے کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر تم خدا کے سچے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ پارہ 198 آیت پارہ 198 آیت ہے، الاعراف کی 203ویں آیت ہے۔ اس کے بعد اے محمد، عفو اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو۔ 203ویں آیت ہے۔ یہ قرآن خدا کی جانب سے دانش اور بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموشی رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے خدا کو دل میں عاجزی اور خوف سے پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا، جو لوگ تمہارے خدا کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کا قصہ ہے۔ نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا انہیں غرق کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اور اس طرح جب ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا، تم اس بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لونڈوں پر گرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔ تو ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا، اور بولے تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور ان کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو کہ یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کا مے برسایا، سو دیکھ لو کہ گنہگاروں کا کیا انجام ہوا۔ شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہیں، تو تم ناپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو، اور لوگوں کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اصلاح
کہ اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑیں گے۔ تو ان کے بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب انکار کی تھی ایسے برباد ہوئے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ فرعون نے کہا کہ بشرط اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ فریب ہیں جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو تو عنقریب اس کا نتیجہ معلوم کر لو گے۔ میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا، پھر تو سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پور ہوا۔ اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے تھے ان کو اور انگور کے باغ چھتریوں پر چڑھاتے تھے، سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، یہ لوگ جس مشغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بیہودہ ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ بھلا میں خدا کے سوا تمہارے لیے کیوں اور کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام عالم پر فضیلت بخشی ہے۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا 40 کر دیا، تو اس کے پروردگار اس 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی۔ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میری جانشین ہو، ان کی صلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے پر نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ اپنے مقررہ کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے خدا مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی دیکھوں۔ پروردگار نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز دیکھ سکو گے، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ جب ان کا پروردگار پہاڑ نمودار ہوا تو تحلیلی انوار ربانی نے اس کو ریز کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیری حضوری میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں۔ خدا نے فرمایا موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام و اپنے کلام سے ممتاز کیا ہوں۔ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اسے رز سے پکڑے رہو اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں مندرج ہے اور بہت بہتر ہیں۔ اور قوم موسیٰ کے بعد اپنے زبور کا ایک بچھڑا بنا لیا، اپنے زیور کا، اور قوم موسیٰ کے بعد اپنے زیور
زیور کا ایک بچھڑا بنا لیا۔ وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میری بات بہت ہی بد اتوار کی۔ کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم یعنی میرا اپنے پاس آنا جلد چاہا؟ یہ کہا کہ شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دیں، اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور فریب تھا کہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجیے۔ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے۔ تب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میری بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر۔ موسیٰ کا غصہ فرد ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لی اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی۔ اور موسیٰ نے اس معیار پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے۔ جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے خدا، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ اس سے تو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخشے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور رحم فرما۔ تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ اور آخرت میں بھی۔ ہم تیری طرف ہو چکے۔ فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہو نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو جو پرہیزگاری کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور ہمیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی۔ داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی۔ موسیٰ سے تو خدا نے باتیں بھی کہیں، تورات نازل کی۔ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، موہین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون 9واں پارہ ہے سورہ انفال کے 40ویں آیت ہے۔ سورہ انفال شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ الحمدللہ۔ اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہوگی، اپنے بندے محمد پر نازل فرمائی، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ جب وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر ہیہا کے ناکے زربیہ اور کافر بعید کے ناکے پر، اور قافلے تم سے نیچے اتر گیا تھا، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن خدا کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا
اسے کر ہی ڈالیں، تاکہ جو میرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر میرے اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت یعنی حق پہچان کر جیتا رہے۔ اور کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا جانتا ہے۔ اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور رجوع کام درپیش تھا، اس میں جھگڑتے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہیں۔ اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دیکھا تھا، اور ان کو نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا وہ اسے کر ڈالیں، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ اور اے محمد 29ویں آیت ہے، اور اے محمد وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اے محمد مجاہدہ لوگ تم سے غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے، کہہ دو کہ غنیمت خدا اور رسول کا مال ہے، خدا سے ڈرو اور آپس میں صلاح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔ مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ نماز پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے خدا کے ہاں بڑے بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے۔ 10ویں پارے کا ہے۔ اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفارے لوٹ کر لاؤ اس میں سے 5واں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ایسا کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو کہ خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ جانداروں اور سب سے بدتر خدا کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہاں، جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک ایک عہد کیا ہے، اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول پر اقرار پر قائم رہو، اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا دیا جائے گا، اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے خدا کے ہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائیں اور وطن سے ہجرت کر کے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہیں، وہ بھی تمہیں میں ہیں، اور رشتہ دار خدا کے حکم کے روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ پارہ 10واں سورہ توبہ کی آیت ہے 23ویں۔ سورہ توبہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ اے اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی اور ایمان کے مقابلے کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔
25ویں آیت۔ پھر خدا نے اپنے پیغمبر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے اور کافروں کو عذاب دیا اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ پھر خدا اس کے بعد جس پر چلے مہربانی سے توجہ فرمائے۔ 3ویں آیت ہے علینا جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہے اور انہوں نے تمہارا کس طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو، تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو اور مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھاٹ کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ خدا دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا، خدا پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے، خدا مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارہ چلیں یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہیں ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا۔ اے محمد، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی وہ تم نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لیں۔ بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ اگر یہ صلاح کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھو۔ اللہ اکبر۔